السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا حکیم وسیم احمد حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار سٹور سے۔ ہمارے دواخانے کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے۔ تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے میرے والد صاحب حکمت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ کسی سے بھی آپ معلومات لینا چاہیں تو تحصیل جتوئی، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ڈمر والا شمالی میں ہمارا دواخانہ ہے، الحمدللہ بہت پرانا۔ تو میں ان کا بیٹا ہوں حکیم وسیم احمد، الحمدللہ فاضل طب والجراحت۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بے حد قیمتی ہے، بہت زیادہ فوائد کے حامل ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بھی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج اس کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں میں نہ ہو۔ میں آج بات کرنے والا ہوں پھٹکڑی کے بارے میں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے پھٹکڑی، ایک ہوتی ہے سفید اور ایک ہوتی ہے سرخ والی۔ یہ دونوں کام آتی ہے، لیکن آج میں آپ کو سفید پھٹکڑی کے بارے میں فوائد بتاؤں گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ فوائد کے حامل ہے۔ یہ آپ حیران ہو جائیں گے جب اس کو دیکھیں گے۔ آپ نوٹ کریں، اللہ پاک نے اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ڈالی ہیں اور اینٹی سیپٹک خصوصیات ڈالی ہیں۔ یہ جراثیم کش ہے، یہ پسینے کی بدبو ختم کرتی ہے، یہ چوٹ اور زخموں کو ختم کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے۔ بہت جلد یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور تو اور ایسی خواتین جو غیر ضروری بالوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو یہ غیر ضروری بال بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چہرے کے کیل مہاسے جو جھریاں ہوتی ہیں، دانے بن جاتے ہیں، تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ بہت ہی لاجواب ہے۔ عمر کے حساب سے جب عمر بڑھتی ہے تو چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، تو ان جھریوں کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ میں آج آپ کو اس کے علیحدہ علیحدہ فوائد بتاؤں گا اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور بات، پاؤں کی جو پھٹی ہوئی ایڑیاں ہوتی ہیں یہ اس کے لیے بھی لاجواب قسم کی ہے، اس کو ختم کرتی ہے، ان کو ٹھیک کرتی ہے، پاؤں نرم کرتی ہے، ایڑیاں ایسی ہی خوبصورت نرم ملائم ہو جاتی ہیں اس کے چند دن استعمال کرنے سے۔ اور جتنی بھی پرانی خارش ہو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ کھارے پانی کو بھی ٹھیک کرتی ہے جو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا پانی جو گدلا ہو، مٹی والا ہو، یہ پینے کے قابل نہ ہو، صاف ستھرا بالکل نہ ہو، گدلا سا ہو، یہ اس کو بھی زبردست کرتی ہے۔ آپ ایک ٹکڑا اس پانی میں ڈال کے رکھ لیں، 20 سے 25 منٹ اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ پانی صاف ستھرا اور روشن ہو جائے گا، بڑا بہترین ہو جائے گا۔ پہلے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ پسینے کی بدبو یہ کیسے ختم کرتی ہے؟ یہ ایسا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا آپ جس پانی سے آپ نہاتے ہیں اس ٹب میں وہ ڈال لیں، اس کو مکس کر لیں۔ جب یہ ٹب میں وہ پانی میں وہ مکس ہو جائے ٹکڑا، تو آپ نے اس پانی کے ساتھ نہانا ہے۔ یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخر والا جو آپ نے ایک نہانا ہے، ایک پانی ڈالنا ہے آخر میں، تو اس میں مکس کر کے آپ اس کی لیئر بن جائے گی، وہ اپنے جسم پہ ڈال لیں۔ وہ پسینے کی بدبو بھی ختم کر دے گی کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ اور اس کے بعد یا پھر یہ کریں کہ ایک ٹکڑا لے کے جسم پہ مل لیں، بغلوں کے اوپر مار لیں، تو یہ بدبو ختم کر دے گا۔ چوٹ یا زخم جس جگہ پہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پانی میں حل کر کے نا اس جگہ پہ آپ نے مارنا ہے، لگانا ہے، تو انشاءاللہ وہ چوٹ اور زخم جلدی آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایڑیاں جو پھٹ جاتی ہیں، اب ایڑیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بریاں کر لیں، توے کے اوپر ڈال کے اس کا یہ پانی بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ پانی بننے کے بعد وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لے کے اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے 4 چمچ ارک گلاب کے ڈالے ہیں، اس میں 1 چمچ یا آدھا چمچ آپ نے اس پھٹکڑی بریاں کا جو ہے نا پاؤڈر وہ ڈال کے آپ نے اس ایڑیوں پہ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ لگانا ہے۔ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ چھوڑ دیں، اس کے بعد اسے نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں۔
تو انشاءاللہ آپ کی یہ ایڑیاں جو ہیں پھٹی ہوئی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، پاؤں نرم ملائم ہو جائیں گے اور بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ آنکھوں کے لیے بھی بڑی زبردست ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 سے 4 رتی 5 ڈھکنے ہوں گے ارک گلاب کے، یا 5 چمچ ارک گلاب میں مکس کر کے، جس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہو، جلن ہوتی ہو، سرخ ہو جاتی ہوں اور متعدی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بڑی لاجواب قسم کی چیز ہے۔ آپ نے آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ڈالنا ہے، تھوڑا سا وہ ہلکی پھلکی ایسی جلن طبیعت محسوس ہوگی، لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنکھوں کی متعدی بیماریاں بھی ختم کرتی ہے۔ پھر ایسے افراد جو بوٹ پہنتے ہیں، بند شوز پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، جرابیں پہننے کے بعد جب وہ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو بدبو آتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا آپ نے جوتے میں یا جرابوں میں چھڑک کے وہ پہن لینا ہے، یا پھر جب ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤں کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو کے وہ پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لے کے، چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آپ نے اس کو پاؤں کے اوپر مارنا ہے، تو وہ بدبو وہ بھی ختم کر دے گا۔ اچھا، جو میں نے بتایا تھا خواتین کے غیر ضروری بالوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کیا کرتا ہے، آپ اس کا ایک پاؤڈر بنا کے 1 چمچ لے لیں، 1 کپ پانی ہو یا پھر 1 کپ ارک گلاب ہو، اس میں مکس کر کے ایک پیسٹ قسم کا بنا لیں۔ آپ نے وہاں پہ چہرے پہ لگا لینا ہے جہاں پہ غیر ضروری بال ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ کیا کرے گا، 20 منٹ آپ نے لگا کے رکھنا ہے، 20 سے 30 منٹ، اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لینا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کیا کرے گا، بالوں کو جڑوں سے کمزور کرنا شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر وہاں پہ دوبارہ بال ہوں گے بھی نہیں، وہ بال بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسی خواتین وہ ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کیل مہاسے کے حوالے سے، جن کے چہرے پہ کیل ہیں، مہاسے ہیں، دھبے ہیں، وہ کیا کریں، اس کا آدھا چمچ پاؤڈر ارک گلاب میں مکس کر کے ایک چھوٹا سا لیپ جس طرح بن جاتا ہے، لوشن بن جاتا ہے، اس طرح بنا کے آپ نے اس جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، 10 سے 15 منٹ لگائیں، تقریباً آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ہفتہ 1.5 ہفتہ مسلسل لگانا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ کیل مہاسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایسے افراد جن کے اوپر جھریاں ہیں، جن کے چہرے کے اوپر عمر کی وجہ سے لگتا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ مطلب نشانات بن گئے، جھریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جلد بوڑھی محسوس ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ بھی آپ نے اس کو ارک گلاب میں مکس کر کے اس جگہ پہ لگائیں گے، تو کیا ہوگا، وہ جھریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، چہرہ سپاٹ ہو جائے گا، سخت قسم کا ہو جائے گا اور پھر خوبصورت لگے گا، آپ کو عمر کے جو مسائل ہیں وہ بھی بالکل آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ خارش کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ پھر سرکے میں آپ نے کیا کرنا ہے، سرکے میں رکھ لیں، یا بہتر یہی ہے کہ لیمن کا رس، آپ نے 1 چٹکی لیمن کے رس میں مکس کر کے نا، جہاں پہ خارش ہے، چاہے جتنی پرانی خارش کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی سیپٹک ہے، تو پرانی سے پرانی خارش کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ آپ یہ اس کو لگائیں اور اس کے فوائد دیکھیں، بے پناہ فوائد کی حامل چیز ہے۔ تو ایک اور بات، جب کسی بندے کو بھیڑ کاٹ لے، کوئی ایسا جانور کاٹ لے جس سے تکلیف اور درد اور جلن ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس کی پھٹڑی کا پانی لگائیں یا پھریری لگا کے پانی اس کے اوپر لگائیں، تو درد بھی کم ہو جائے گا، جو سوزش ہوتی ہے وہ سوزش بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر کھارے پانی کو بھی یہ بہترین کرتا ہے، کھارے پانی کے لیے لاجواب ہے، اس کو استعمال کے قابل بناتا ہے، لیکن پیا نہیں جا سکتا اس کو۔ پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر یہ نائی حضرات، حجام حضرات جب یہ شیو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ چہرے کے اوپر لگا لیتے ہیں، پانی میں لگا کے، پانی میں بھگو کے پھر لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جلن بھی ختم ہو جاتی ہے، جو ریشز آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ پاک کا ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے، آپ کو یہ پنسار اسٹور سے مل جائے گی، میرے دواخانے سے بھی، میرے پنسار اسٹور سے بھی مل جائے گی۔ میں ہوں آپ کا حکیم مسیم احمد، حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور سے۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پہ 03016977 اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ شیئر بھی کریں، میرے چینل کو فالو بھی کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔